اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل تو بہت ہیں۔ گیان واپی مسجد کا مسئلہ ہے، وارناسی عیدگاہ کی مسجد کا مسئلہ ہے، اور پارلیمنٹ نے جس ایکٹ کو پاس کیا تھا 1991 ریلیجیس ورشپ ایکٹ، اس کو بہرحال نظر انداز کر کے ملک میں بدایوں کی مسجد کا مسئلہ، لکھنؤ کی مسجد کا مسئلہ، کئی مساجد، کرناٹک میں بھی کچھ مساجد کے مسئلے عدالتوں میں زیر دوران ہیں، جو اپنی 300 سالہ، 350 سالہ، 400 سالہ تاریخ رکھتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، اور امکان یہ ہے کہ روز ریاست تلنگانہ اور ملک کے حالات پر ایک عنوان پر ضرور سمجھیے کہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ یہ ایک کنٹینیو رہے گا، ایک لمبی سیریز ہے، اور اس کا عنوان جو ہمارے میڈیا کے سمجھیے کہ ذمہ دار ہیں انہوں نے دیا ہے کہ آپ کیوں خاموش، تو اس کے تحت یہ سیریز چلے گی۔ لیکن بہرحال کیونکہ گزشتہ صلح حدیبیہ پہ ہم بات کرے تھے، اور صلح حدیبیہ کو سمجھنے کی کوشش کرے تھے کہ حدیبیہ کیا ہے، تو حدیبیہ اور بیت رضوان کی بات گزشتہ ہم نے سمجھی تھی کہ حدیبیہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کے سفر کے لیے اور پھر عمرے کے لیے کیوں نکلے، اور اس کی وجوہات کیا تھی، اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی موقع پر بیت رضوان ہوا۔ بیت رضوان کو اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں سے آپ نے یہ عہد لیا ہے عثمان کے قصاص کا، یعنی بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ایک اندازے کے مطابق بہرحال 800 سے 1400 سمجھے کہ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس میں ایک منافق تھا۔ سورہ فتح میں یہ ساری تفصیل اس صلح بیت رضوان کی، صلح حدیبیہ کی آئی ہے۔ اب بہرحال بیت رضوان اور صلح حدیبیہ دو اہم واقعات ہیں، اور اس پر ہم سمجھیے کہ مختصر سمجھ بھی چکے ہیں۔ آج کا دراصل جو عنوان ہے وہ عنوان فتح مکہ ہے۔ مکے کی فتح کیسے ہوئی؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکا وطنہ مدینے سے نکلے تھے، اور پھر دشمن آپ کی کھوج میں تھا تو غار ثور میں 3 دن قیام کرنا پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد مدینے کے سفر کے لیے آپ نکلے۔ کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی اسباب نہیں تھا، کوئی لشکر بھی نہیں تھا، بلکہ سمجھیے کہ رہنے کے، کھانے کے، سروائیول کے، یہ سارے مسائل جو صحابہ ہجرت کرے تھے ان سب کے لیے تھے کہ یہ رہیں گے کیسا، یہ کھائیں گے کیسا۔ یہ بعض صحابہ تو صرف اپنے آنگ کے لباس سے ہجرت کرنا ان کو پڑا تھا، کیونکہ بہت سے رکاوٹیں تھیں، لیکن اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ تھا، اور جس مقصد کے لیے وہ نکل رہے ہیں وہ مقصد کو وہ سچ جانتے تھے، حق جانتے تھے، اور انہوں نے اس سمجھیے دہکتی ہوئی بھٹی جو وسائل نہیں، وسائل نہیں، بے سر و سامانی کی جو بھٹی تھی، اس میں توکل علی اللہ کا نعرہ لگا کر انہوں نے سمجھیے کہ صاحب اپنے آپ کو جھونک دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب غار ثور میں جب حضرت ابوبکر پریشان ہوئے تو اللہ کے رسول نے ایک نعرہ دیا، قرآن میں من و ان موجود ہے، اور وہی نعرہ حرز جاں صحابہ نے بنایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کہ
بغیر وسائل کے، بغیر کسی اس کے، لیکن عزم ہو، حوصلہ ہو، ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت اگر ہو، تو پھر بڑے سے بڑے پہاڑ بھی سمجھیے کہ آپ کے سامنے رائی ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے تو نے جنہیں ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہیں رائی۔ چاہے وہ خیسر و کسریٰ ہو، چاہے ابو جہل اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آ جائے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے بڑے سے بڑے پہاڑ بھی رائی کے جیسے سمٹ جاتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا طویل عنوان ہے کہ اللہ کی سمجھیے کہ قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت پر یقین رکھے۔ آج عالم یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت داؤ پر ہے، مسلمانوں کا وجود داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ ہاں تم اپنی سمجھیے کہ صاحب طریقے سے زندگی گزار لو، لیکن ڈر کر سہم کر زندگی گزارنا پڑے گا۔ اور پھر پہلے تو بات یہ تھی کہ صاحب نظام ہمارا چلے گا، تم مسجد میں جاؤ، روزے رکھو، رمضان منا لو، بقرعید منا لو، زکوٰۃ دے لو، حج کو چلے جاؤ، خیر خیرات کر لو، لوگوں کو کھانے کھلا لو، یہی تمہارا سمجھیے کہ صاحب مذہب ہوگا۔ دین الگ ہے، مذہب الگ ہے، تشریح انشاءاللہ کسی اور موقع پر کروں گا۔ تو یہ آزادی تو کم از کم تھی، لیکن اب وہ آزادیاں بھی سلب کی جا رہی ہیں۔ اذان پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے، مسجدوں کی تاریخ کو کھنگالا اور کھودا جا رہا ہے، بلکہ تلنگانے کا بھارتیہ جنتا پارٹی کا صدر جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسجدوں کی کھدائی کرو، ہاں وہاں مورتیاں نکلیں گی تو پھر وہ ہماری رہیں گی، ڈھانچے نکلیں گے تو تمہارے رہیں گے۔ یہ کون سی زبان استعمال ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں معاہدہ فرمائے، اس معاہدے کے بعد تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جیسے میں نے گزشتہ بتا چکا کہ بنو بکر مکے کے حلیف قبیلہ بنا، اور بنو خریزہ مدینے کا حلیف قبیلہ بنا۔ بنو بکر نے اس بنو خریزہ پہ حملہ کر دیا۔ معاہدے کی روح سے آپس میں جو حلیف قبیلے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو جن کا پیکٹ ہے، جیسے سمجھیے کہ نیٹو ہے، سارک ہے، فلاں ہے، G20 ہے، یہ اس طرح کہ جو سمجھیے کہ حلیف ہوتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے حلیف پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ مکے کے حلیف پر مدینے والے حملہ نہیں کریں گے، مدینے کے حلیف پر مکے والے حملہ نہیں کریں گے، لیکن بنو بکر نے مدینے کے حلیف بنو خریزہ پر حملہ کر دیا، اور وہ حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہرحال مختلف روایات آتی ہیں کہ 60 لوگوں کی جان چلے گئی، اور وہ لوگ پناہ لینے کے لیے کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے تو وہاں بھی قتل عام کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بنو خریزہ کے لوگ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر سمجھے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول سچویشن سے واقف تھے کہ کیا ہوا ہے۔ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کی انٹیلیجنس بہت تیز تھی۔ اطراف و اکناف کے واقعات اور اطراف و اکناف میں ہونے والی تبدیلیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سمجھیے کہ کڑی نظر ہوتی تھی، اور آپ ٹوٹل اپڈیٹ لیا کرتے تھے اپنے انٹیلیجنس کے جو ذمہ دار آپ نے جن کو بنایا تھا ان سے اپڈیٹ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ساتھ بہتر معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ اب کچھ شرائط مکے والوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجوائی کہ بھائی ان کو سمجھیے کہ دید دے دی جائے، یعنی جو خصاص ہے وہ خصاص دیا جائے، جان کے بدلے مال دے دیا جائے۔ اب اگر کوئی خاندان جان کے بدلے جان مانگتا ہے تو جان اس کو دینی پڑے گی، یا نہیں تو پھر مال دینا پڑے گا، یہ سمجھیے بنو خزا کو۔ اب مکے والے بڑے انا میں آ گئے، ارے یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، یہ کیا کریں گے، اس طرح کی سوچ وہاں چلی۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں سے اصل سمجھیے کہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ انکار کرنے کے فوری بعد سمجھیے کہ قاصد واپس آ گئے، اللہ کے رسول کو اطلاع دے دیے کہ وہ تو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ لیکن مکے والوں کو احساس ہوا، خود ابو سفیان جو مکے کے اس وقت کے بڑے سردار تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے تو یہ جو پیسفل ایٹماسفیئر چل رہا ہے گزشتہ 3 سال سے، یہ سمجھیے کہ ایٹماسفیئر 2 سال سے ایٹماسفیئر ختم ہو جائے گا، اور پھر جنگ و جدال، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ معاہدے کو بہرحال منوا لینا چاہیے اور کچھ بات کر کے یہ معاہدہ باقی رہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان تم سے بڑا سفارتکار کوئی اور نہیں ہوگا، تم جاؤ مکے کو۔ اب بڑی تفصیل ہے اس کی، پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت دیر لمبا واقعہ ہو جائے گا۔ ابو سفیان مکے کو آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ جو شرائط کہیں اس پر ہم غور کر لیں گے اور پھر ایک معاہدے کو باقی رکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چہرے اقدس کو پھیر لیا، پھر وہاں سے وہ نکل کر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، یہ سب کے پاس بھی گئے، دہائیاں بھی دی حسنین کریمین کو، حضرت فاطمہ سے سمجھیے کہ سامنے بات کہی۔ سب نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے جب نہیں مانا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کی رائے کو تبدیل کریں؟ ہم کچھ زبان لب کشائی اللہ کے رسول کے سامنے نہیں کر سکتے اس مسئلے پر۔ بہرحال ابو سفیان سمجھیے کہ واپس نامراد لوٹ گئے۔ اب لوٹتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیڈیٹ آرڈر پاس کیا کہ مدینے کو سیل کر دیا جائے۔ ذرا سن لیں، نوجوان بھی سن لیں، خواتین بھی سن لیں، بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مدینے کو سیل کر دیں، مدینے کے باہر کوئی نہیں جائے گا، مدینے کے اندر کوئی سمجھے کہ داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ فوری دستے بھیجا دیے گئے، مدینے کے بارڈرز کی بڑی زبردست نگرانی شروع کر دی گئی۔ ادھر حضرت جبرائیل امین آئے، آپ تو مدینے کو سیل کیے ہیں، لیکن ایک خاتون جا رہی ہے جو اپنے ساتھ ایک چٹھی لے جا رہی ہے اور مکے والوں کو دینا چاہتی ہے کہ آپ کے آنے کی اور آپ کے لشکر کی تیاریوں کی اطلاع ہوگی۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری دوڑ آیا، حضرت علی تھے اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ تھے، ان کو دوڑایا کہ جاؤ فلاں مقام پر فلاں فلاں ایک عورت جا رہی ہے اور وہ چٹھی لے کر جا رہی ہے، اس کو گرفتار کر لو۔ اب وہ گرفتار کرے، گرفتاری کا بھی طویل واقعہ ہے، گرفتار کر لیا، اس کے سے چٹھی برآمد ہوئی۔ اب اس نے انکار کیا تو حضرت علی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کبھی غلط نہیں کہتے، کم بخت تیرے پاس چٹھی ہے، جب رسول نے کہہ دیا تو چٹھی ہے۔ تو بہرحال اس کے جوڑے میں سے چٹھی نکلی اور پھر اس کو گرفتار کر کے لائے۔ اب لانے کے بعد دیکھا کہ وہ چٹھی کون لکھے تھے، تو وہ چٹھی ایک جلیل القدر صحابی نے لکھی تھی، حضرت حاتب جن کا نام تھا۔ تو حضرت حاتب، کیونکہ ہجرت کے عنوان پر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ہجرت بہت سے سمجھیے کہ بیویاں بھی ہجرت نہیں کرے تھے، بچے بھی ہجرت کرنے نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کی صاحبزادی حضرت زینب بھی ہجرت نہیں کر سکی تھی، بدر کے بعد ہجرت کری وہ۔ تو وہ بھی ایک معاہدے کے تحت سمجھیے کہ وہ مدینہ آئی، اللہ کے رسول کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ۔ تو وہ ایک حاتب جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چٹھی لکھی، دیکھو ہم تو آ رہے ہیں، رسول اللہ مکے کا ارادہ کر رہے ہیں اور یہ اطلاع تم لوگوں کو دے دو۔ اب ان کو یہ یقین تھا جب محمد رسول اللہ
کوئی لشکر لے کر جا رہے ہیں تو شکست کا کوئی سوال نہیں، ہم تو جیتیں گے، لیکن کفاران قریش کو جب اطلاع ملے گی کہ حاطب کی بیوی کے ذریعے یہ اطلاع ملی، حاطب کے ذریعے، تو ان کے بیوی بچوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں گے۔ مطلب صرف اتنا ہی تھا، کوئی مخبری مطلب نہیں تھا، کوئی سمجھیے کہ صاحب اسلام کو دھوکہ دینا مطلب نہیں تھا۔ مگر حضرت عمر بھی تھے حضرت علی کے ساتھ چٹھی لانے والوں میں۔ اب وہ جب چٹھی پڑھے تو کہا کہ یا رسول اللہ، حاطب تو منافق ہو گیا، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو نیچے سے اوپر اٹھایا، حضرت عمر کو دیکھا۔ حضرت عمر کو دیکھ کر کہا، عمر تم جانتے نہیں کہ حاطب بدری صحابی ہے، بدر میں حصہ لیا، اور بدر میں جو حصہ لیا اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو بدر والوں کا مقام سب سے بلند اور سب سے برتر ہے، بدر والوں سے بڑے کوئی اور نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت حاطب سے اللہ کے رسول نے کہا جو میں نے کہا کہ وہی انہوں نے بتا دیا۔ اب ایک زبردست لشکر کی تیاری ہوئی، اور اس زبردست لشکر میں کوئی سمجھیے کہ 1000-2000 کا لشکر نہیں تھا، کوئی سمجھیے کہ صاحب چھوٹا موٹا لشکر نہیں تھا، 10,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ 10,000 صحابہ۔ اب 10 رمضان المبارک، 10 رمضان المبارک کو 10,000 صحابہ موو ہو رہے ہیں مدینے کی طرف، مکے کی طرف۔ تو یہ کوئی چھوٹا سمجھیے کہ واقعہ نہیں ہے۔ خالی فتح مکہ ہم کہہ دیں، ہم روز نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے، لیکن کعبۃ اللہ کی تاریخ اور کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کو کیسے اللہ کے رسول نے نکالا، اس سے ہم بالکل ناواقف ہیں۔ 10 رمضان مبارک تھی، 10,000 کا لشکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں نکلا، اور 10 رمضان یعنی روزے، صحابہ اکرام روزے تھے۔ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب روزے کھول لو، یعنی سمجھے کہ دن میں روزے کو کھول دیا گیا، اور کہا گیا کہ بھئی جب تم جہاد کے لیے جا رہے ہو تو تم پر روزہ سمجھے کہ رکھنا کوئی ضروری نہیں۔ تو جہاد کی افضلیت بھی سمجھ میں آئی، جہاد کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آیا، مکے کی اس فتح کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی کہ روزے ساخت کر دو۔ خود اللہ کے رسول نے روزہ کھول لیا۔ اب 10 رمضان کو نکلے تو 10 رمضان سے، اور پھر آپ کو بتلاؤں کہ 10,000 صحابہ کے ٹھہرنے کا، ان کے کھانے کا، ان کے مومنٹ کا ایک کیسا بڑا آرگنائزیشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ ایک شادی کرتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے تو پورا خاندان نیچے اوپر ہو جاتا ہے آج۔ اب وہ شادی ویسی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے۔ پورا خاندان نیچے سے اوپر ہو جاتا ہے، چند گھنٹوں کا مسئلہ، 10 سے 8 گھنٹے کا فنکشن ہوتا ہے، اس میں پورا نظام، پوری فیملی انتظامات کے لیے نیچے اوپر ہو جاتی ہے۔ گھر کو اگر ایک فیملی آ رہی ہے تو اس فیملی کے انتظام کے لیے پورا گھر سمجھیے کہ صاحب نیچے سے اوپر ہوتا ہے، لیکن 10,000 صحابہ کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں پر، گھوڑوں پر سمجھیے، ایسے سواریاں، کوئی پلین نہیں، کوئی کار نہیں، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں، کوئی راکٹ نہیں، بہت سے لوگ پیدل بھی چل رہے ہیں، کچھ اونٹوں پر ہے، کچھ گھوڑوں پر ہے۔ 10,000 کا قافلہ موو ہوا تو کتنا بڑا آرگنائزیشن تھا ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور آرگنائزر بھی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، جب میرے نبی تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے، جب میرے نبی ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، نہ آپ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے، تو پھر میدان جنگ میں جو کمانڈرز ہیں، ان کمانڈرز میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ کمانڈر میرے نبی محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا یہ بات۔
یہ بات آپ کے سامنے کبھی نہیں آتی، نہ یہ بات آپ کو بتلائی جاتی ہے کہ رسول دنیا کے بہترین کمانڈر تھے۔ دنیا کے بڑے سے بڑا لشکر یا بڑے سے بڑے کمانڈر آ جائیں، وہ محمد رسول اللہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10,000 کے لشکر کو لے کر نکلے۔ اور ایک بات دنیا کے عظیم کمانڈرز نے یہ کہا، اور ایک کتاب بھی جنرل محمد اکبر نے لکھی، حدیث دفاع۔ وہ حدیث دفاع میں جنرل محمد اکبر نے یہ لکھا کہ محمد رسول اللہ مکے سے مدینے کو جو عام کامن روٹ ہے، وہ کامن روٹ پر نہیں گئے، بلکہ کچھ الگ اڑتک اور دشوار راستوں سے مکے کی طرف یہ 10,000 کے لشکر کو آپ موو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مکے والوں کو ہمارے موومنٹ کی کوئی اطلاع نہ ملے۔ اس وجہ سے ایک ایسے راستے کو آپ نے چوز کیا جس پر کوئی نہیں چلتا تھا اور کوئی چلنا مناسب بھی نہیں سمجھتا تھا، مشکل اور دشوار راستہ۔ وجہ صرف یہ تھی کہ مکے والوں کو ہماری اطلاع نہ ملے۔ اس پر جنرل محمد اکبر نے لکھا کہ یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی، حالانکہ جنگیں تو دنیا کے وجود میں آنے کے بعد سے ہوئی ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس زمانے میں قیصر اور کسریٰ دو بڑی عظیم سلطنتیں بھی تھی، اور پھر چھوٹے چھوٹے قبائل فلاں یہ آپس میں جنگ کرتے تھے، تو جنگیں تو ہوئی ہیں، لیکن یہ پہلی جنگ تھی جو محمد رسول اللہ نے جو روٹ اور جس طرح سے سمجھیے کہ راستہ اپنایا، کوئی بھی کمانڈر ان چیف نے آج تک ویسے راستے کو نہیں اپنایا تھا۔ اور اس کے بعد دنیا کی بہت ساری جنگوں میں اس طرح کی ٹیکٹس استعمال کی گئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت استعمال کی تھی۔ بہت اچھا تجزیہ جنرل محمد اکبر نے کیا۔ بہرحال سمجھیے کہ یہ لشکر ٹھیک 19 کی رات کو، 19 رمضان کی شب کو مکے کی پہاڑی پر پہنچ گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، نیچے شہر مکہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، پوری مکے کی آبادی، وہ مکہ شہر جس سے ہر وقت سمجھیے جس نے اسلام کو دبوچنے اور اسلام کو ختم کرنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے، گرفتار کرنے، کیسے کیسے منصوبے نہیں بنائے گئے تھے، اس مکے کے سر پر اللہ کے رسول نے 10,000 کا لشکر پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد جو حکمت عملی آتی ہے، نوجوانوں کو ان ساری چیزوں پر ذرا غور، فکر، تدبر، سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ رات کی تاریکی میں یہ لشکر پہنچا محمد 19 کو، 19 رمضان المبارک 8 ہجری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خیمے ڈالو، ٹھہرنے کے لیے ٹینٹس ڈالو گے، تو ہر ٹینٹ کے پاس تم 2 مشالیں جلاؤ، یا پھر انگیٹیاں جلائی جاتی تھی روشنی کے لیے، تو 2 مشالیں جلاؤ۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک مشال کافی ہے، اس سے روشنی ہو جائے گی، ایک ایک خیمے کے پاس 2 کیوں لگائیں؟ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سائیکولوجیکل ڈپلومیسی تھی، جو سائیکولوجیکل وار آپ سمجھیے کہ چلتے تھے، آپ نے فرمایا 2 لگاؤ، اس وجہ سے کہ جب نیچے سے مکے کے دشمن تمہارے اس لشکر کو دیکھیں گے تو تمہاری تعداد دگنی نظر آئے، تمہاری تعداد دگنی نظر آئے، اس وجہ سے 2 لگائے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ ہم تو 10,000 کا ویل آرگنائزڈ اینڈ پریپیئرڈ لشکر لے کر آئے ہیں، کون ہے جو ہمارے مقابلے میں
آ سکتا ہے، لہذا ہم 9 دن دھوپ سمجھیے کہ صاحب رات کی تاریکی میں بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ مکے سے مدینہ پہنچنا ایٹ لیسٹ 10 days کا سفر ہوتا تھا، ذرا اطمینان سے اگر رکتے ہوئے پہنچے تو 15 days کا سفر، تو یہ 9 دن میں پہنچے، تو الٹیمیٹلی بہت تیز رفتاری سے پہنچے تھے، کیونکہ 500 کلومیٹر کے قریب مکے سے مدینہ کا سفر ہے، تو اور اونٹ اور گھوڑوں پر سفر کرنا، رات میں سفر کرنا، دن میں آرام کرنا، دھوپ کی تمازت ہے تو دن میں بھی چلے ہوں گے۔ تو اب اس کے بعد جب سمجھیے کہ خالی پہنچ گئے ایک بڑے لشکر کے ساتھ، اطمینان ہو گیا، چلو اب صبح تو جنگ لڑیں گے، اب کچھ نہیں ہونے والا، ہمارے کون بگاڑتا ہے، ایسے نہیں۔ میں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیسی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھیے کہ آپ کے سائیکولوجیکل وار، یہ سب چیزیں پڑھنے کی ہیں۔ اب اس کے ساتھ اکنامکس بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ میں جن چیزوں کا ذکر کیا وہ پورے سمجھیے کہ ہمارے سامنے فتح مکہ کے موقع پر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، نائٹ گارڈز تیار کیے جائیں، پورے یہ 10,000 کا جو لشکر ہے اس کے اطراف نائٹ گارڈز کی ٹولی سمجھیے کہ صاحب گارڈ کرتے رہے گی، پہرا دیتے رہے گی، کوئی دشمن کبھی بھی سمجھیے کہ صاحب گھس نہ پائے۔ حضرت عمر کو چیف بنایا گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم کو آرام کرنا نہیں ہے، تم کو تو رات تمام پہرا دینا ہے، جاگنا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا آرام کر لیتے۔ توکل علی اللہ، نصرت الہی پر یقین۔ وہ تو بے تاب تھے مکے میں گھسنے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے اور کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ ان کو تو عمرے کے لیے روک دیا گیا تھا، حدیبیہ تو ہوا اس وجہ سے تھا نا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مکے والے دیکھیے اچانک اتنی بڑی روشنی کیسے آ گئی، کون سا لشکر آ گیا؟ کیا روم آ گئے؟ کیا کسرا آ گیا؟ محمد کا لشکر تو اتنا بڑا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکے والے اتنی بڑی جرت تو نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان پیر دبا کر اس لشکر کی طرف دوڑے، ابو سفیان دوڑے تو حضرت عمر کی نظر پڑی، گرفتار ہو گئے۔ حضرت عباس بھی آ رہے تھے، عباس نے دیکھا کہ ابو سفیان تو ہتھے چڑھ گئے عمر کے، اب تو بچے گا نہیں ابو سفیان، کیونکہ ابھی ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھے کہ القاب سے یاد کریں گے، لیکن ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ تو پھر حضرت عمر سے ابو سفیان، حضرت عباس نے کہا، حضرت عباس ابھی ہجرت نہیں کرے تھے، مکے سے نکل کر سمجھیے کہ معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو مکے سے نکل کر وہ سمجھیے اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ رہے تھے۔ تو کہا کہ عمر، ابو سفیان کو میرے خچر پہ بٹھا دو، میری سواری پہ بٹھا دو، میں محمد رسول اللہ کے ہی ٹینٹ کو جا رہا ہوں۔ اب حضرت عباس کی بات کو تو انکار نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کے چچا ہیں اور بہت معتبر نام، بہت بزرگ سمجھیے۔ تو حضرت عمر دوسرے رہتے تو شاید انکار کر دیتے، نہیں، لیکن حضرت عباس نے کہا تو بٹھا دیے۔ حضرت عباس سمجھے لے کر اللہ کے رسول کے ٹینٹ کے قریب پہنچے تو حضرت بلال نے دیکھا دور سے، ارے ابو سفیان آ گیا، ابو سفیان اریسٹ ہوگا، بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کو بولے، یا رسول اللہ ابو سفیان گرفتار ہو گیا۔ اب ابو سفیان کا پکڑا جانا ایک لحاظ سے فتحی ہو گئی تھی، کیونکہ ابو سفیان مکے کے بڑے سرداروں میں، مکے کی فتحی ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بڑے مسکرا کر دیکھا، اس کے بعد ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان ابھی کون سا وقت ہے
دین میں داخل ہونے کا۔ اتنے جنگیں تم نے مسلمانوں سے لڑ لی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اب تو کم از کم اللہ کو اور اس کے رسول کو مان لو۔ ابو سفیان نے بہت اہم بات کہی، مختلف تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے یہ تو میں تسلیم کر لیتا، چلو اللہ ایک ہے، حالانکہ یہ لات و منات کی پوجا کرنے والے 360 بت کعبۃ اللہ میں ہیں، ان کی پوجا کرنے والے، برہانہ طواف کرنے والے، جسم پر کوئی کپڑا ان کے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ عنوان بڑا طویل ہو جائے گا، بہت چیزوں کو کٹ شارٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ سمجھیے کہ اللہ ایک ہے تو میں مان لوں گا، لیکن عبداللہ کی یتیم محمد کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، یہ ذرا دل سے بات اترتی نہیں، کیونکہ فیکٹس بھائی کوئی سردار کو بناتا، کوئی دولت مند آدمی کو بناتا، اور کوئی سمجھے نعوذ باللہ قابل ترین انسان کو بناتا، عبداللہ کے یتیم کو جو سمجھیے کہ جن کی ماں بھی مر گئی، جن کے باپ بھی مر گئے، ہاں، جو دادا سے سمجھیے کہ چچا کی زیر پرورش آ گئے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا، ان کو کیسے رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سننا تھا، عمر تلوار نکالے، حضرت بلال پل کر ابو سفیان کے اوپر چلے گئے، لیکن سرور دو جہاں رحمت للعالمین نے مسکرا کر کہا ٹھہر جاؤ عباس، رات بہت ہو گئی ہے، ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جا کر رکھو، تمہاری کسٹڈی میں ابو سفیان ہے، صبح ملاقات ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ صبح حضرت عمر تو بےتاب ہو گئے کہ بھائی رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، یہ سمجھے کہ اتنے بڑے فائٹ کرتے ہوئے آنے کے بعد بھی اس کا گھمنڈ اور اس کی کیسی وہ ہے۔ صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا۔ میرے بھائی یہ بہت اہم بات ہے، میرے رسول کی عظمت، میرے رسول کا مقام، میرے رسول کا مرتبہ، قد قرآن نے خود کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب یہ کیا تمہارے ذکر کو بلند کریں گے، میں تمہارے ذکر کو بلند کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے رسول بھیجا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ارے تم تو ان کی عظمت کرو، تعظیم کرو، عزت دو۔ ہاں تو رسول کی عظمت آ رہی ہے۔ صبح نماز فجر کے لیے بلال حبشی نے اذان بلند کی، اذان جب بلند کی تو ابو سفیان بھی آنکھ ملتے ہوئے خیمے کے باہر حضرت عباس کے آئے، حضرت عباس بھی باہر آئے اور دیکھا کہ محمد رسول اللہ کے خیمے کے پاس لوگ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھکل کر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اپنے جسم کو مل رہا ہے، کوئی اپنے چہرے کو مل رہا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ لے کر مل رہا ہے، ایک دیوانوں کی کیفیت۔ یعنی انسان، سلیقہ مند انسان تو وہ حرکت نہیں کر سکتی، دیوانوں کے جیسا عمل کر رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ ابو سفیان کو تجسس ہوا کہ آخر یہ کر کیا رہے ہیں مسلمان؟ ہاں تو حضرت عباس سے پوچھا کہ عباس تمہارے بھتیجے کے خیمے کے پاس اتنی گڑبڑ کیوں ہے؟ حضرت عباس نے جو جواب دیا، یاد رکھو محمد رسول اللہ کی عظمت کیسے ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کی توقیر کیسے ہوتی ہے، میرے آقا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان، محمد رسول اللہ نے صبح اپنے نماز کے لیے وضو کیا ہے تو اصحاب نبی کریم وہ وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر پل پڑ رہے ہیں۔
وہ وضو کی کلی اٹھانے کے لیے سمجھیے کہ ایک دوسرے پر جا رہے ہیں، وہ وضو کا غرارہ کرا ہوا پانی اپنے جسم پر ملنے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے رہے ہیں۔ وہ سمجھیے کہ سرور عالم اپنے پیر دھوئے ہیں تو ان پیروں کے پانی کو پینے کے لیے بے چین و بیتاب ہے۔ تو پھر ابو سفیان نے کیا کہا؟ عظمت مصطفیٰ جب دنیا کے سامنے آئے گی نا، ہر فرد چلا اٹھے گا کہ میں ان کا امتی ہوں۔ جب مصطفیٰ کی عظمت کو صحیح طریقے سے اگر ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہو جائے، عظمت صرف ترانوں سے نہیں، عمل کی بنیاد پر، تو ابو سفیان نے کہا کہ عباس، اگر تمہارے بھتیجے کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ عزت اور توقیر ہے تو خدا کی قسم تمہارا بھتیجا محمد الرسول اللہ ہے۔ یعنی رات میں جو رسالت کا انکار کر رہے تھے، عظمت مصطفیٰ کو دیکھ کر رسالت کا سمجھے اقرار کریں۔ بہرحال نماز فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان تو ایمان اب لا لیے تھے۔ اب اللہ کے رسول نے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی ڈپلومیسی کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو سفیان، ہم کسی پر کوئی تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہم کسی پر کوئی اٹیک نہیں کریں گے، ہم کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ جو کعبۃ اللہ میں رہے گا وہ محفوظ، اور جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے رہے گا وہ بھی محفوظ۔ جب سب اپنے گھروں میں رہیں گے تو محفوظ ہے، لیکن پرٹیکولر ابو سفیان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو سفیان، اگر تمہارے گھر میں بھی کوئی پناہ لیا تو کوئی اٹیک نہیں ہوگا، سب محفوظ، اور چاہو یہ اعلان کرو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو سمجھیے کہ کعبۃ اللہ کی پاکی کے لیے آئے، ہم تو دین کی جڑوں کو سمجھیے کہ جو یہاں تھی اس کو سمجھیے کہ مضبوط کرنے کے لیے آئے، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ تو ہم نے اتنی جنگوں کے نتیجے دیکھ لیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مختصر یہ گفتگو ابو سفیان سے ہوئی۔ اس کے بعد مارچ شروع کیا۔ اب اس کے بعد کہا کہ عباس، یہ پہنچنے تک تو دیر ہوگی، ابو سفیان کو ایک اونچی پہاڑی پر لے جاؤ اور ذرا لشکر کا نظارہ کراؤ۔ مختلف صحابہ کے مختلف علم، مختلف لشکر موو ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس سے ابو سفیان پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کس کا لشکر ہے؟ حضرت عباس بتا رہے ہیں فلاں کا لشکر ہے۔ یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ فلاں کا لشکر ہے۔ یہ کس کا لشکر ہے؟ فلاں کا لشکر ہے۔ مختلف 10,000 کے لشکر موو ہوئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دیا، نہیں سب ایک ساتھ یوں جا کے کعبۃ اللہ میں پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائٹ سے تم جاؤ گے، لیفٹ سے تم جاؤ گے، اوپر کی چٹانوں سے تم نیچے اس راستے سے اترو گے۔ تمام مکے کو چوطرف سے اللہ کے رسول کے یہ کمانڈرز اپنی اپنی کمانڈ میں ایک ایک ٹکڑی کو لے کر پہنچے، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سینٹر سے نیچے اتروں گا۔ اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر گیا، موو ہو رہا تھا، تو پھر لوہے میں ڈبے ہوئے زرہ بختر پہنا ہوا ایک بڑا لشکر، جس میں محمد رسول اللہ بھی پورے طریقے سے نظر نہیں آ رہے تھے، سیاہ امامہ پہنے ہوئے میرے سرکار، نظریں نیچی ہیں اور شکر کے الفاظ ہیں، اور وہ لشکر موو ہو رہا تھا پورا لوہے میں ڈوبا ہوا، سمجھیے کہ پورے زرہ اور بختر میں تلواریں سوتا ہوا وہ لشکر موو ہو رہا تھا۔ ابو سفیان کی آنکھیں پھٹ گئی، کہا کہ عباس یہ کس کا لشکر ہے؟ اتنا آرگنائزڈ، اتنا بڑا لشکر کس کا ہے؟ کہا کہ محمد رسول اللہ
اپنے جانثاروں کے درمیان سے موو ہو رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی سیکیورٹی اور رسول اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینٹر سے ہجون کے مقام پر اترے، تمام کو آپ نے انسٹرکشن دیا، تم فلاں مقام پر ملو گے، تم فلاں مقام پر ملو گے، تم فلاں مقام پر ملو گے۔ بہرحال ایک طویل واقعہ ہے، اس پورے طوالت میں نہیں جاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نیچے اترے، حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد، حضرت فلاں سب سمجھے کہ لشکر ایک مقام پر آ کر قلب ہوئے۔ اس میں ایک اہم بات ہے، اللہ کے رسول نے تو سب کو امان دے دی، کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر وہ بھی امان میں، تو سمجھے کہ کچھ مسخرے نکلے، کچھ لڑائیاں وغیرہ ہوئی، ایک 15 لوگ مارے گئے جس میں 2 مسلمان شہید ہوئے۔ بہرحال سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ 10 لوگوں کے لیے کوئی امان نہیں، اگر وہ کعبے کا غلاف بھی پکڑ لیں تو ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کوئی چھوٹ نہیں ہے ان کو۔ اب اس وقت پورے 10 لوگوں کی تفصیل میں نہیں رکھ سکتا، کسی اور سمجھیے کہ موقع پر صرف خالص 10 لوگوں کے ایک عنوان پر انشاءاللہ سمجھیے کہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں پہنچے، اپنی اونٹنی خصبہ پر، محمد رسول اللہ ہیں، سیاہ امامہ پہنے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام جذبات سے مغلوب ہیں، میرے رسول اپنے سر اقدس کو نیچے اللہ کے شکر میں سمجھے جھکائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ کعبۃ اللہ کا طواف سمجھیے کہ ایسے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی خصبہ پر بیٹھے تھے، اپنی اونٹنی خصبہ سے ہی آپ نے سمجھے کہ کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے سنگ اسود کا سمجھیے کہ آپ بوسہ لیتے رہے، اس سنگ اسود کا بوسہ لے کر آپ چومتے رہے۔ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیے کہ فرمایا، عمر جب سنگ اسود کا بوسہ لو تو ایک دوسرے کو ڈھکیل کر تکلیف میں مبتلا کر کے مت لو، بلکہ دور سے بھی اس طرح سے بوسہ لے لیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو طلب کیا، ان کے پاس کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی تھی، اس چابی سے دروازے کو کھولا۔ اس کے بعد آپ حضرت بلال، حضرت حارث کے ساتھ کعبۃ اللہ میں اندر گئے۔ آئے ہائے، غلاموں کو آقائی کا درجہ میرے آقا نے دیا ہے۔ اندر تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ کی دیواروں پر مختلف فوٹوز تھے، حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے، حضرت عیسیٰ کے، ان سب کو آپ نے سمجھے کہ صاف فرمایا، اور پھر ایک کبوتری تھی لکڑی کی بنی ہوئی، اس کو آپ نے توڑ دیا۔ فال کی ایک تیر تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فال نکالنا اسلام میں جائز ہے، ان کم بختوں نے تو فال کی لکڑی بھی سمجھے کہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھی، اس کو بھی توڑ دیا، پورے کعبۃ اللہ کو صاف کیا۔ اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس کے بعد سمجھے کہ اب سارا شہر مکہ سمجھیے کہ کعبۃ اللہ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا کہ اب محمد رسول اللہ کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ ہم تو اللہ کے رسول کو رات کی تاریکی میں یہاں سے نعوذ باللہ بھاگنے پہ مجبور کرے تھے، ہم نے آپ کی جان لینے کے لیے چادر کو سمجھیے کہ پھینک کر آپ کی جان لینے کی کوشش کی، بلال کو گرم سمجھیے کہ چٹانوں پر ہم نے رسی ڈال کر کھینچی، خباب کو ہم نے آگ پر لٹا کر خباب کی چھاتی پر ہم ٹھہر گئے، سمیہ کو ہم نے نیزہ مار کر قتل کر دیا تھا، ہم نے کیا کیا ظلم ان کے اوپر نہیں توڑے،
ہم نے ابا بکر کو زخمی کر دیا تھا، ہم نے ان کے بیوی بچوں کو ہجرت کرنے کے لیے سمجھیے کہ نہیں دیا تھا، ان کی جائیدادوں اور ان کی زمینوں پر ہم نے قبضے کر لیے تھے۔ سب ان کے دلوں میں بات چل رہی تھی کہ محمد اب ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کریں گے۔ حالانکہ 10 لوگوں کے قتل کا اعلان اللہ کے رسول نے کر دیا، کچھ سمجھیے بھاگ گئے، کچھ بچ گئے، کچھ قتل ہوئے، وہ تفصیل علیحدہ عنوان میں۔ تو پھر اس کے بعد سب پریشان تھے، ٹکٹکی باندھ کر کعبۃ اللہ کو سارا شہر مکہ، مکے کی پوری عوام، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، اور پھر یہ 10,000 نفوس قدسیہ کعبۃ اللہ کے صحن میں موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولے اور دروازہ کھول کر اپنے دونوں ہاتھ ایسے کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر آپ نے خطاب فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا آپ نے بیان کی، اللہ کی وحدانیت کا آپ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد کہا، لوگو تم مجھ کو کیسے سمجھیے کہ پاتے ہو؟ سب نے کہا کہ اے محمد تم تو صادق ہو، اے محمد تم تو امین ہو، اے محمد تم تو انصاف کرنے والے ہو، اے محمد تم تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں سن لو، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، لا تثریبا علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کیا جاتا ہے، سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس معافی کا جو نتیجہ تھا، پورا سمجھے شہر مکہ اسلام قبول کیا، صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ قرآن نے کہا یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل سمجھیے کہ ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام معافی کا اعلان کیا، بڑا زبردست ریسپانس آیا۔ اس سے عام معافی کے اعلان کے بعد سب کی نگاہیں محمد رسول اللہ پر سمجھے کہ لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول اب کعبۃ اللہ سے نماز کا وقت ہے، اذان کے لیے کس کو کہیں گے؟ بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے سمجھیے کہ جل قدر صحابہ موجود ہیں، ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے کہ یہ مقام اور یہ عزت، یہ منزلت کعبے کے چھت سے پہلی اذان کی مجھے عطا ہو جائے، مجھے مل جائے۔ لیکن قربان جائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ حبش سے بکنے والے وہ کالے کلوٹے حبشی غلام حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے کہا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلال اذان دے رہے ہیں، اس میدان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بلال آج تو کعبے کی چھت پر ہے، لیکن مرحلہ ایک وہ تھا جب کہ تیرے کو اس کھمبے سے باندھ کر لوگ مارا کرتے تھے، تیرے جسم سے خون کے فوارے نکلتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے کہ بلال تو آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان بلند کر رہا ہے۔ بلال نے اذان بلند کی، لوگوں نے نماز ادا کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں سے اور اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، تمام بتوں کو ایسے سمجھیے کہ ٹھوکر مارتے ہوئے گرا دیا، اور حضرت علی ایک طرف، حضرت ابابکر ایک طرف، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ جل قدر صحابہ سب بتوں کو گرا رہے تھے۔ تمام بتوں کو لا کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ پھر میں نے کہا یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوخ در جوخ اسلام قبول کرے۔ کون کون کرے وہ بھی ایک بڑی تاریخ ہے، اس سمجھیے کہ سارے مسئلے میں نہیں جاؤں گا۔ تو بہرحال تمام لوگ بھی بتوں کو لا کر اس مکے کے بتوں کے انبار میں پھینک دیتے، کہتے کہ ہم تو دھوکہ کھا گئے ان بتوں سے، اللہ تو ایک ہے، ہم ان کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال ان تمام بتوں کو جمع کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو جلا دیا گیا، اور کعبۃ اللہ سمجھیے کہ صاحب حرام ہو گیا، یعنی نو وار سٹی، کوئی جنگ اب کعبۃ اللہ میں نہیں ہوگی۔ کعبۃ اللہ بتوں سے پاک،
اور اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان وہاں قیامت تک کے لیے ہوگا۔ کعبے کا طواف قیامت تک کے نہیں رکے گا، اور کعبہ 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو سمجھیے کہ فتح کیا گیا اور بتوں سے پاک کیا گیا۔ اسی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھیے کہ ایک عزم، ایک حوصلہ پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔